نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین۔ اما بعد، انتہائی عزت و احترام اور محترم من جملہ اہل ایمان تو خانہ خدا میں ہم جس تحدیث نعمت کے تشکر کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ اس دور پرفتن میں، مادیت پرستی کے اس دور میں، اندھیروں میں ستارے چمک رہے ہیں۔ تقریر علماء نے کرنی ہوتی ہے اور یہ کام علماء کا ہی ہے۔ چند باتیں ہیں۔ دراصل محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مستند ترین حدیث مبارکہ ہے کہ تم سب میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے سکھائے پڑھے پڑھائے۔ فی زمانہ، اس دور میں جب ہر طرف افراتفری ہے، مادیت پرستی ہے، ظاہری تصنع دکھاوا سب کچھ ہے، اللہ کی عزت کی قسم اگر گہرائی سے توجہ کی جائے تو اس حدیث مبارک کی اب مزید بہترین شرح کے طور پر سمجھ آتی ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کس طرح نکھر کر سامنے آ رہا ہے۔ استاذیم مکرم مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی مغرب رحمان صاحب ماشاءاللہ عرض وطن کی معروف ترین شخصیت ہیں، بلکہ عالم اسلام کی معروف ترین شخصیت ہیں۔ آپ یہ کچھ عرصہ پہلے ڈوڈا شریف تشریف لائے، میری طرف توجہ رکھیں۔ جب انہوں نے خطاب فرمایا، دورہ حدیث کے طلباء جو فارغ ہو رہے تھے اس تقریب سے، ظاہر ہے اب ایک کا اپنا انداز ہے، اتنے چمکتے ستارے وہ علم کے ستارے ہیں، ان کا ایک اپنا انداز ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا آپ جو اس دور میں اس تعلیم کو حاصل کرنے آئے ہیں اور اس سے فراغت حاصل کی ہے، یا جو طالب علم میں پڑھ رہے ہیں، میں ان کی عظمت کو، ان کی سوچ کو، ان کے والدین اور معاونین کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سنیں، وجہ یہ انسانی نیچر ہے کہ جب انسان کی حوصلہ افزائی کی جائے نا، اس معاملے میں اس کو اپریشیٹ کیا جائے تو انسان اس طرف متوجہ ہوتا ہے، قدرتی چیز ہے۔ اب دیکھیں نا، ایسے ہی شعور کی زندگی میں ہم قدم رکھتے ہیں تو اپنے اپنے خیالات پروان چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، گھر سے اس کا درس ملنا شروع ہو جاتا ہے، معاشرہ چیخ چیخ کے پکار پکار کے اس طرف متوجہ کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں اسٹار بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں کرکٹر بنوں گا، کوئی کہتا ہے ڈاکٹر۔ ظاہر ہے تمام فیلڈوں کی دور موجودہ میں انتہائی عزت ہے، معاشرتی اعتبار سے ان کا ایک مقام ہے، اور خدا کی قسم جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہاں عود کر یہ حدیث مبارک کی ٹکڑا، یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان چمکتا ہوا، نکھرتا ہوا سینوں میں موجزن ہو جاتا ہے۔ دراصل تمام بہاؤ کی طرف یہ دریا روانی سے چل رہا ہونا تو وہ سب کچھ کو بہا کے لے جاتا ہے، اس کے ساتھ بہہ جانا کوئی بہادری نہیں ہے، کوئی انفرادیت نہیں ہے، اس کی مخالف سمت چلنا بہت بڑی بات ہے، اور یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا ہے۔ مادیت پرستی کے اس دور میں، جس دور میں اس فیلڈ کے بارے میں یکسر نہیں استثناء ہوتا ہے اور رہے گا، کبھی بھی یکسر کسی معاملے کو یک مشت ایک ہاتھ سے نہیں لیا جا سکتا۔ عام روٹین جو معاشرے کی وہ یہی ہے کہ اس فیلڈ والوں کو جس حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، قدر والے بھی ہیں، احترام والے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بالخصوص یہ وطن عزیز جو مدینہ پاک کی ریاست کے بعد اس عرض زمین پر خشکی میں یہ واحد ملک ہے جو نظریاتی طور پر وجود میں آیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کا مساجد کے معاملے میں، علماء کے معاملے میں کیا کردار ہے۔ کچھ بھی تو نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ یہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ خدمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے حصے میں رکھی ہیں، لوگ اس دور میں، مہنگائی کے اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ
ان لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے جو ان اداروں کی، جو ان لوگوں کی جو مساجد کے معاملے میں معاونت کرتے ہیں، ورنہ اسٹیٹ کا تو ظاہر کوئی کردار نہیں ہے۔ ایسے دور میں وہ والدین، اللہ کی عزت کی قسم، ان کی عظمتوں کو، رفعتوں کو سلام ہے کہ معاشرہ اس فیلڈ والوں کو کبھی ملا کہہ رہا ہو، کبھی ٹکڑے پرست کہہ رہا ہو، کبھی یتیم و حقیر کہا جا رہا ہو، اور اس کے باوجود بھی اللہ کا کرم ہے، یہ چراغ کبھی بجھنا تو نہیں ہے، یہ لو جاری رہنی ہے، اس کی ضیاء پاشیاں جاری رہیں گی اور صبح قیامت تک جاری رہیں گی۔ لیکن یہاں پر کچھ زاویے ذہن میں آتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست ید اللہ اٹھے اور آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ۔ اللہ اکبر، کیا دعا ہے! اس کی شرح ظاہر محدثین ہی کر سکتے ہوں گے کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی کہ دین چلا بھی ایسے ہی لوگوں سے تھا۔ ہم نظر دوڑاتے ہیں تو اصحاب صفہ پر نظر جاتی ہے، وہ مقام جہاں آج مسلم دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر چند آیات پڑھنا اپنے لیے دنیا و آخرت کی بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ صفہ کے مقام پر آج آگے جا کر آپ دیکھیں تو دنیا اسلام کے بڑے بڑے بادشاہ اس انتظار میں ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنا وہاں کھڑے ہو پاتا ہے۔ لیکن ایک وقت تھا اس دین کو لے کر چلنے والے، وہ طالب علم، وہ اس حال میں گزارتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب کی عزت کی قسم، لوگ ہمیں جب کھجوروں کے وہ خوشے لا کے دیتے نا، کھجوری تو سب سے بڑی دولت تھی اس ٹائم عرب کی، تو وہ لا کے دیتے، ہم ان کو اونچا ٹانگ دیتے تاکہ نزدیک نہ ہو کہ یک مشت کھائی نہ جائے۔ کھجور کھائی جاتی ہے، ہم سب جانتے ہیں نا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کھجور کو کھاتے نہ تھے بلکہ چوستے تھے۔ بعض مرتبہ ایسا وقت آتا تھا کہ ہم کھجور کو چوس کر اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کرتے تھے اور اپنے ذہن کو تسلی دیتے تھے کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، وقت ہے، گزر جائے گا، در رسول پر پلے رہے۔ اس لیے تو آج اللہ کی عزت کی قسم آپ احادیث کی دنیا میں جائیں تو صحیح، وہ نام آتا ہے جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سب کچھ عطا فرما دیا۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے جس نے چمکتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، اور اللہ کا کرم ہے اس دور پرفتن میں بھی بحمدہ تعالی، جہاں کھیپوں کی کھیپ ڈاکٹروں کی تیار ہو رہی ہے، کوئی چائنا سے جا کے دانتوں کی وہ سندیں لے آتے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ضرورت ہے، بہت بڑی خدمت ہے، ہر ادارے کا ایک اپنا مقام ہے، خدمت ہے اس کی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس کو دنیا چھوڑ چکی ہو، جس فیلڈ کو دنیا اللہ نہ کرے سارے نہیں، لوگ بھکاری ہکاری کی جگہ سے دیکھتے ہوں، اور ان جگہوں پر جو چمک رہے ہیں ستارے، اللہ تبارک و تعالی ان کی عظمتوں اور رفعتوں کو مزید وسعت عطا فرمائے، ان کے معاونین کو اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ بڑے خوش قسمت ہیں والدین جن کے بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اس دور میں معصوم بچے نے 1.5 فٹ کے موبائل لیے ہوئے ہیں، راتیں بیت جاتی ہیں ان میں، اور یہ فکر چل رہے ہیں نا، لوگ بڑے تیز ہو گئے ہیں، لوگ کہا کرتے تھے والدین کہ بیٹا اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، بیٹا اٹھو نماز کے صبح کی نماز کی، بیٹا اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب اس کا فکرہ بالکل برعکس ہو گیا ہے، ماں باپ کہتے ہیں خدا کے لیے اب تو سو جا کے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب تو سو جا کے صبح کی اذانیں ہو رہی ہیں۔ اس دور میں دین کی طرف راغب ہونے والوں کی عظمتوں کو سلام ہے، ان کے معاونین کی عظمتوں کو سلام ہے، اور ان کے والدین کی عظمتوں کو سلام ہے۔ ہمارا بھتیجا بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ معصوم بچے ہیں، ان کو کس طرح یہ تقریر سنائی جائے کہ بیٹا عمل یہ چیز ہے، الحمدللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے کہ اس عمر میں 30 سپارے سینے میں اتار دیے ہیں، تو اللہ ان کے صدقے، اس قرآن کے ایک ایک حرف کے صدقے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باری تعالیٰ اس قرآن پاک کی مقدس برکت کے صدقے سے اللہ انہیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ تو باری تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین کیجئے اس دور میں یہ سب کچھ عجیب ایسا ہی لگتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام سے مخاطب تھے، فرمایا کون ہے جو صبح صبح جائے عتیق کے بازار میں، معروف ترین بازار تھا، جائے بغیر قطع رحمی، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے، وہ صبح ہی صبح ایسی تجارت کرے، مثلا ایک اونٹنی لے آئے اور وہ بھی گابن ہو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ ظاہر ہے بڑا فائدہ مند سودا ہے، بڑی نفع مند تجارت ہے، اونٹ یا اونٹنی اس دور کی، آج آپ کیا کہیں اس کو، آپ BMW یا پراڈو وغیرہ بھی اس کے سامنے فی زمانہ کچھ نہیں ہے جو اس وقت اس کی اہمیت تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ جس شخص نے صبح قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی تو گویا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کی راہ میں اس نے گاون اونٹنی کو صدقہ کر دیا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی گویا اس نے اس دولت کو حاصل کر لیا ہے۔ یہ ایک آیت کا ہے، اور جیسا کہ علماء کرام تشریف فرما ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم، اب پڑھنے میں لگتا ہے شاید ایک لفظ ہے، میرے آقا نے وضاحت فرمایا ایک لفظ نہیں ہے، الف ایک ہے، لام 2 ہے اور میم 3 ہے۔ اتنی سی تلاوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 30 درجات بلند فرماتا ہے۔ اس سمندر کو جس نے اپنے سینے میں سما لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معصوم فرشتوں کے توسط سے ہماری دین و دنیا بہتر بنائے۔